ایک چھوٹا سا پرسکون گاؤں پہاڑیوں کے بیچ واقع تھا۔ لوگ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مشغول تھے، کھیتوں میں کام کرتے، جانوروں کا خیال رکھتے اور بازار میں باتیں کرتے۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور گاؤں پر ایک گرم اور نرم روشنی چھائی ہوئی تھی۔ یہ گاؤں وہ جگہ تھی جہاں حکمت اور روایت کو ہمیشہ عزت دی جاتی تھی۔ گاؤں میں ایک نوجوان لڑکا فہیم رہتا تھا جو اپنی سوچ بچار اور جستجو کے لیے جانا جاتا تھا۔ وہ اپنے والد عقل مند کے ساتھ رہتا تھا جو گاؤں کے بزرگ اور حکمت کے لحاظ سے بہت مشہور تھے۔ ایک شام فہیم اپنے والد کے ساتھ آگ کے پاس بیٹھا تھا، آتشدان کی روشنی میں لکڑی جل رہی تھی۔ ابا، آپ ہمیشہ عقل اور فہم کی بات کرتے ہیں، مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ دونوں کیا ہیں؟ فہیم نے سوال کیا۔ عقل مند مسکرا کر اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، بیٹے، عقل وہ ہے جو انسان کو مسائل کو سمجھنے اور حل کرنے کی صلاحیت دیتی ہے۔ فہم وہ حکمت ہے جو عقل کو اس طریقے سے استعمال کرنے کی رہنمائی کرتی ہے۔ دونوں مل کر اچھے فیصلے کرنے کی بنیاد بنتی ہے۔ عقل راستہ دکھاتی ہے، فہم اس راستے پر چلنے کا طریقہ بتاتی ہے۔ ایک دن گاؤں میں ایک عالم فاضل شخص حکمت آئے۔ وہ فلسفے اور زندگی کی گہری حقیقتوں پر عبور رکھتے تھے۔ فہیم نے ان کے بارے میں سنا تھا اور ان سے کچھ سیکھنے کا ارادہ کیا۔ فہیم ان کے پاس گیا اور کہا، آپ کے بارے میں بہت سنا ہے، کیا آپ مجھے عقل اور فہم کے بارے میں مزید سکھا سکتے ہیں؟ حکمت مسکرا کر جواب دیتے ہیں، بیٹے، علم صرف کتابوں میں نہیں ملتا، یہ زندگی کے تجربات سے حاصل ہوتا ہے۔ تمہیں لوگوں سے بات کرنی ہوگی، ان کی کہانیاں سننی ہوں گی اور اپنے تجربات سے سیکھنا ہوگا۔ فہیم حکمت کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے گاؤں میں مختلف لوگوں سے ملنے نکلتا ہے۔ وہ گاؤں کے لوگوں کی زندگی کو دیکھتا ہے، ان سے بات کرتا ہے اور ان کے تجربات سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا پہلا مقصد کامیاب نام کے کسان کا ہے، جس کی زمین ہمیشہ سرسبز و شاداب رہتی ہے۔ فہیم کامیاب کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے، آپ کی زمین ہمیشہ اتنی زرخیز کیوں رہتی ہے؟ کامیاب مسکرا کر جواب دیتا ہے، بیٹا، یہ کوئی راز نہیں ہے، یہ زمین کی ضرورتوں کو سمجھنے کا مسئلہ ہے۔ جب زمین خشک ہوتی ہے تو میں اس میں پانی دیتا ہوں، جب کھاد کی ضرورت ہوتی ہے تو اسے فراہم کرتا ہوں۔ عقل یہ بتاتی ہے کہ کیا کرنا ہے اور فہم یہ سکھاتی ہے کہ کس طرح کرنا ہے۔ فہیم کامیاب کی باتوں کو دھیان سے سنتا ہے اور اسے کچھ سمجھ آنا شروع ہوتا ہے۔ فہیم پھر گاؤں کی ایک بزرگ خاتون حسینہ کے پاس جاتا ہے جو بچوں کو زندگی کے اہم سبق سکھاتی ہے۔ فہیم ان کو دیکھتا ہے اور پھر ان سے پوچھتا ہے، اب بچوں کو اتنی اچھی طرح کیسے سکھاتی ہے؟ حسینہ مسکرا کر جواب دیتی ہیں، بیٹا، عقل اور فہم دونوں کا استعمال ہمیں اپنے رویوں اور تعلقات میں کرنا ہوتا ہے۔ جب میں بچوں سے بات کرتی ہوں، میں ان کے دل کی بات سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ عقل بتاتی ہے کہ ہمیں کیا سکھانا ہے اور فہم یہ سکھاتی ہے کہ کب اور کہاں سکھانا ہے۔ ایک دن فہیم گاؤں میں ایک تنازع کے بارے میں سنتا ہے جس میں دو خاندان ایک زمین کے ٹکڑے پر جھگڑ رہے ہیں۔ دونوں خاندانوں کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہو گئے ہیں اور گاؤں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ فہیم دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے والد عقل مند کے پاس جاتا ہے اور سوال کرتا ہے، ابا، کیا کرنا چاہیے؟ یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ عقل مند گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے جواب دیتے ہیں، بیٹے، کبھی کبھار صرف عقل سے مسئلے کا حل نہیں نکلتا، ہمیں لوگوں کے جذبات، تاریخ اور نقطہ نظر کو بھی سمجھنا ہوگا۔ فہیم حکمت کے پاس آتا ہے اور ان سے مسئلے کے حل کے بارے میں مشورہ کرتا ہے۔ حکمت گہری سوچ کے بعد کہتے ہیں، یہ مسئلہ صرف عقل سے حل نہیں ہو سکتا۔ عقل یہ بتاتی ہے کہ قانونی طور پر کیا درست ہے، مگر فہم یہ بتاتی ہے کہ اخلاقی طور پر کیا بہتر ہے۔ دونوں کا توازن ضروری ہے۔ فہیم فیصلہ کرتا ہے کہ وہ دونوں خاندانوں سے بات کرے گا۔ وہ دونوں خاندانوں کے افراد سے ملتا ہے، ان کی کہانیاں سنتا ہے اور ان کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ دونوں خاندان اپنے حق میں مضبوط دلائل پیش کرتے ہیں، لیکن فہیم نے ان کے نقطہ نظر کو سمجھا اور فیصلہ کیا کہ بات چیت اور سمجھوتے سے ہی مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ فہیم دونوں خاندانوں کو ایک ایسا حل پیش کرتا ہے جس میں دونوں خاندانوں کو فائدہ ہو۔ وہ ایک ایسا حل پیش کرتا ہے جس میں دونوں خاندانوں کے لیے مشترکہ زمین کا انتظام ہو۔
فہیم اپنا تجویز دونوں خاندانوں کے سامنے رکھتا ہے، اور اگرچہ وہ ابتدا میں ہچکچاتے ہیں لیکن آخرکار وہ اس تجویز پر متفق ہو جاتے ہیں۔ گاؤں والے جمع ہو کر فہیم کی تجویز کو سننے آتے ہیں۔ فہیم سب کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ عقل راستہ دکھاتی ہے، مگر فہم وہ حکمت ہے جو یہ بتاتی ہے کہ ہمیں اس راستے پر کیسے چلنا چاہیے۔ ہم صرف درست ہونا کافی نہیں سمجھتے، ہمیں انصاف اور ہم آہنگی کی ضرورت ہے۔ گاؤں کے لوگ اس کی باتوں کو بغض دل سے سنتے ہیں اور ان کے دل میں اس کے لیے احترام بڑھ جاتا ہے۔ فہیم گھر واپس آتا ہے اور اس کے والد عقل مند مسکرا کر کہتے ہیں، بیٹے تم نے بڑی حکمت دکھائی ہے۔ تم نے سمجھا کہ عقل اور فہم کا توازن کیسے قائم کرنا ہے۔ تم نے سمجھا کہ عقل مسائل کا حل بتاتی ہے، مگر فہم ان مسائل کے اثرات کو سمجھتا ہے۔ فہیم اپنے والد کی باتوں کو دل سے سمجھتا ہے اور اس کے دل میں خوشی کی لہر دوڑتی ہے۔ اگلے دن گاؤں کے لوگ فہیم کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ دونوں خاندانوں کے افراد جو تنازع میں تھے فہیم کی حکمت کی تعریف کرتے ہیں اور گاؤں میں امن و سکون کا ماحول دوبارہ قائم ہوتا ہے۔ حکمت گاؤں چھوڑنے سے پہلے فہیم کے پاس آ کر کہتے ہیں، بیٹے تم نے بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو سوالات پوچھنے کی صلاحیت حاصل کرنی چاہیے۔ عقل جواب تلاش کرتی ہے مگر فہم یہ سکھاتی ہے کہ جواب کو کس طرح سمجھنا اور اس کے اثرات کو جانچنا ہے۔ فہیم حکمت کی باتوں کو اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے۔ وہ گاؤں کے درخت کے نیچے بیٹھا سوچ رہا ہے۔ سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اور گاؤں کے اوپر ایک سنہری روشنی پھیل رہی ہوتی ہے۔ فہیم اب سمجھتا ہے کہ اصل حکمت کتابوں میں نہیں بلکہ زندگی کے تجربات اور دوسروں کے ساتھ تعلقات میں چھپی ہوتی ہے۔ وہ جان چکا ہے کہ عقل و فہم کا توازن اس کی زندگی کے تمام مسائل کا حل ہے۔